لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی لازوال درسگاہ حسین ہے، نہ جس کی کوئی مثال ہے نہ جس کی کوئی نظیر ہے، وہ کربلا میں شہنشاہ حسین ہے۔ آج 9 محرم ہے اور 9 محرم کو ہم بیویوں کو ہم یاد کر رہے ہیں، ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کی اتنی پیاری تربیت کی کہ انہوں نے جب 9 محرم کی رات کو امام حسین علیہ السلام نے خیمے میں دیا بجھایا کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آگے کیا ہوگا۔ شہادت تو ان کی میراث ہے، لیکن جو ظلم ہوگا، لیکن کوئی وہاں سے گیا نہیں۔ اس پر بات کریں گے، ان خواتین کے حوالے سے بات کریں گے۔ بہت سے لوگ ایسے تھے جو کہ مدینے سے ہی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رخصت ہوئے تھے، لیکن کچھ ایسے تھے جنہوں نے امام حسین کے قافلے کو کچھ دن پہلے ہی جوائن کیا تھا، اس میں آ کے شامل ہوئے تھے، جس میں صحابی، اگر ہم وہاب قلبی کے حوالے سے بات کریں، اور ان کی والدہ کا بھی بڑا کردار ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ یہ بھی آپ ذرا واقعہ لوگوں کو بتائیں۔ وہاب قلبی تو 17 دن پہلے مسلمان ہوئے تھے۔ کیا فضیلت ہے اور کیا شان ہے کہ کیا تقدیر لکھی اللہ نے، تقدیر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لکھی، چونکہ عیسائی تھے۔ مقام ثعلبیہ پر امام حسین علیہ السلام جب وہاں پہنچے نا، تو دیکھا کہ خیمہ لگا ہوا ہے، اور دیکھا وہاں پہنچ کے امام حسین علیہ السلام نے کہ ایک کوئی بوڑھی ماں ہے اور جیسے کہ ایک کوئی اور جوان خاتون ہے کہ جو خیمے کے اندر ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم یہاں کیوں آپ؟ تو وہ اس بوڑھی ماں نے کہا کہ میرا بیٹا ہے، وہ پانی لینے گیا ہے دور، یہاں پانی نہیں ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے دست ولایت سے اشارہ فرمایا اور ایک ٹھوکر ماری کہ جیسے اسماعیل کے لیے چشمہ جاری ہوا تھا نا، تو حسین فرزند اسماعیل ہیں، ذبح عظیم کے وارث ہیں اور ذبح عظیم کے حامل ہیں، تو وہاں چشمہ جاری ہوا پانی کا۔ اور امام حسین السلام نے کہا کہ جب تمہارا بیٹا واپس آ جائے نا، تو اس سے کہنا کہ مسلمانوں کے رسول کا نواسہ آیا تھا یہاں پر، اور اگر ہو سکے تو اس کی مدد کو پہنچے۔ اچھا، یہ تھے عیسائی، یہ جانتے تھے وہب کی ماں، ان کا نام ہے قمر اور ان کی زوجہ کا نام ہے ہانیہ، یہ جانتے تھے کہ یہ تو اس کا مطلب وہی حسین ہے کہ جو مباہلہ میں آیا تھا عیسائیوں کے سامنے۔ جی، تو چونکہ مباہلہ تو عیسائیوں سے ہوا تھا نا، تو قمر یہ عیسائی ہیں، تو ان کو معلوم ہے کہ اچھا یہ تو وہی مسلمانوں کے رسول کا نواسہ ہے کہ جب یہ گود میں تھے اپنے نانا کے، تو اس وقت آئے تھے مباہلے پہ، تو اچھا یہ وہ حسین ہے۔ تو وہب جیسے ہی پہنچے تو انہوں نے، ان کی والدہ نے کہا کہ وہ مسلمانوں کے رسول کا نواسہ آیا تھا، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہو سکے تو مدد کو پہنچے۔ تو یہ سب بس اسی لمحے ہی فوراً اپنے انہوں نے رخت سفر باندھا اور فوراً امام حسین السلام سے ملق ہوئے، کہ آپ ہمیں کلمہ پڑھائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ اور 17 دن پہلے مسلمان ہوئے تھے، ابھی شادی ہوئی تھی، اور جب عاشور کا دن آیا تو جب وہب جانے لگے نا، تو زوجہ وہب وہ آئیں امام حسین علیہ السلام کے پاس ان کے خیمے میں، اور آ کر کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے شوہر سے ایک وعدہ لیں کہ جب وہ شہید ہو جائیں گے تو وہ جنت میں اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک کہ وہ مجھے ساتھ لے کے نہ جائیں۔ اور پھر ایک بڑی مظلومانہ بات ہے، فرمایا کہ چونکہ وہب تو شہید ہو جائیں گے، تو میں ابھی مسلمان ہوئی ہوں، کوئی مجھے جانتا نہیں یہاں پر، تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا تو نواسی رسول ہیں، تو ان کی چادر تو محفوظ رہے گی، لیکن شاید میری چادر نہ محفوظ رہے، تو آپ مجھے اجازت دیں کہ میں ان کے خیمے میں آ جاؤں تاکہ میرا پردہ بھی محفوظ رہے۔ تو بس کچھ فرمایا تو نہیں امام حسین علیہ السلام نے، لیکن جانتے تو تھے، گویا یقیناً گریہ فرمایا ہوگا اور آنکھیں نم ہو گئی ہوں گی کہ اے زوجہ وہب، شام غریبہ فقط آپ کی چادر نہیں، نواسی رسول کی چادر بھی چھین لی جائے گی، ان کا پردہ بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ پھر اب یہ جو کربلا کی لازوال قربانی ہے نا، اس میں ماں کا کردار، اب اس ماں کا تعلق اہل بیت کے خانوادے سے نہیں ہے، یہ تو عیسائی تھیں، لیکن جس کا نفس پاک ہے نا، حسین سے محبت کے لیے نفس میں شرافت اور خون کی طہارت ضروری ہے، چاہے کسی بھی فرقے، کسی بھی مسلک، بلکہ کسی بھی دین سے کوئی ہو، لیکن اگر اس کے نفس میں طہارت ہے اور روح میں شرافت ہے تو امام حسین علیہ السلام اسے کھینچتے ہیں اپنی طرف، جیسے کہ ایک اچھائی کا مرکز اور خیر کا منبع ہے نا امام حسین علیہ السلام، تو وہ چھوٹے جو نفس کے پاک لوگ ہوتے ہیں وہ کھینچ کے چلے آتے ہیں امام حسین کی طرف۔ تو زوجہ وہب نے یہ کہا، اور وہب کی والدہ حضرت قمر، انہوں نے، وہ دیکھ رہی تھیں اپنے فرزند کو لڑتے ہوئے، تو عمر سعد اس نے کہا کہ اس کی والدہ، جو اس کی ماں جو دیکھ رہی ہے، اس کا حوصلہ ٹوٹ جائے گا، ایسا کرو اس کا سر اس کی ماں کے سامنے کاٹ دو۔ تو حضرت وہب کا سر ان کی ماں کے سامنے کاٹ دیا گیا، اور ان کا لاشا انہوں نے اوپر اس طرح سے آویزاں کر دیا تھا کہ جیسے ماں دیکھ رہی تھی، اور حضرت وہب کے سر کو پھینک دیا انہوں نے ماں کی طرف۔ تو وہ آگے بڑھیں اور ایک دعا لکھی ہوئی ہے، بہت ایک ماں کے دل کی جو ہے وہ ارمان ہے اور ان کے الفاظ ہیں
کہ ماں نے سر کو اٹھایا، گود میں لیا اور فرمایا کہ حمد اس خدا کی کہ جس نے مجھے وہ بیٹا عطا کیا کہ جس نے مجھے فاطمہ زہرا کے سامنے سرخرو کیا، اور حمد اس پروردگار کی کہ جس نے مجھے یہ بیٹا عطا کیا کہ جس نے میری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا اور میرے قلب کا سکون کا باعث اور اس قلب کے سکون کا سامان فراہم کر دیا. یعنی بیٹے کا سر ہے سامنے اور ایک ماں یہ جملہ کہہ رہی، اس کے بعد سر کو چوما اور وہیں پر چھوڑ دیا. اور وہ بیٹا بھی وہ جس کے کچھ دنوں پہلے شادی کتنے ارمان ہوتے ہیں. کہا کہ بس جو دے دیا حسین کی خدمت میں اب میں واپس نہیں لوں گی. روایتیں یہ کہتی ہیں کہ خود زوجہ وہب کے لیے بھی ایک روایت ہے اور خود وہب کی والدہ کے لیے بھی روایت ہے کہ اس وقت یزیدیوں نے آ کر ان پر حملہ کیا اور کربلا کی خاتون شہداء میں یہ شامل ہے. یعنی آپ غور فرمائیے جی، یعنی خاتون شہید، ایک واحد شہید جو عاشور کے دن شہید ہوئی ہیں وہ یہ ہیں کہ بعض میں زوجہ وہب کا نام لکھا ہے. چونکہ زوجہ وہب نے کہا تھا نا کہ میں اس وقت تک یہ جنت میں نہ جائیں جب تک کہ مجھے لے کے نہ جائیں، تو وہ اس طرح سے بات وہ پوری ہوئی کہ ان کی بھی اسی وقت شہادت ہوئی. بعض نے ماں کے لیے لکھا ہے کہ ماں کو بھی اسی وقت انہوں نے شہید کر دیا اور ماں اپنے بیٹے کے ساتھ ملحق ہو گئیں. اسی میں ساتھ میں تھے زہیر قین. زہیر قین بھی درمیان میں وہ انہوں نے جوائن ہوئے تھے امام حسین علیہ السلام کو. تو ان کی زوجہ، انہوں نے بھی انہیں یہ تھوڑا سا اہتمام کروایا تھا کیونکہ امام حسین السلام نے کسی کو بھیجا تھا کہ زہیر سے کہو میرے پاس آئے جب وہ راستے میں تھے. تو اس وقت زہیر تھوڑا شش و پنج میں تھے کہ میں جاؤں امام حسین السلام کے پاس نہ جاؤں. تو زوجہ زہیر نے یہ کہا تھا کہ جاؤ، اور ورنہ زمانہ کیا کہے گا کہ نواز رسول نے تم کو بلایا اور تم ایک بار بھی بات سننے نہیں گئے، تو یہ کتنی بڑی شرم کی بات ہوگی، تو جاؤ. تو وہ گئے اور واپس جب پلٹے نا تو کہتے ہیں کہ میں تو یہ پہچان بھی نہ سکا کہ حسین نے جو بھیجا تھا وہ اپنے جوان علی اکبر کو بھیجا تھا مجھے بلانے کے لیے. وہ تو مجھے اب سمجھ میں آیا. اور اس کے بعد انہوں نے اپنی زوجہ کو اس وقت طلاق دے دی یوں کہتے ہوئے کہ میں جا رہا ہوں کربلا، تم چلی جاؤ کوفہ، اس لیے کہ اب میری شہادت ہو جائے گی، میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں اور تم اپنے طور پر کوفہ چلی جاؤ. تو بعد میں جب شہیدان کربلا کے سر پہنچے اور قافلہ پہنچا نا، اور اس سے پہلے ہی خبر مل گئی تھی کہ کوفہ میں کہ یہ ہو چکا ہے، تو زوجہ وہب نے اپنے غلام کو ایک کفن دیا اور کہا کہ تم جاؤ کربلا اور زہیر قین کے لیے کہ زہیر قین کی جو ہے نا وہ زوجہ نے کفن دیا اور کہا کہ تم جاؤ کفن دے دینا، اس لیے کہ حسین نواز رسول ہیں، انہیں کسی نہ کسی نے کفن دے دیا ہوگا، لیکن زہیر کا جو ہے لاشا بے گورو کفن ہوگا تو انہیں کفن دے دینا. تو جب وہ غلام واپس پلٹا تو اس کے ہاتھ میں کفن تھا. کہا تو نے زہیر کو کفن نہیں دیا؟ کہا میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ 72 لاشیں بے گورو کفن ہے، تو میں کس کو کفن دیتا کس کو نہ دیتا. کہا پھر حسین کو کفن کیوں نہیں دیا؟ کہ اس لیے کہ سروں کو نوکے نیزہ پہ بلند کر دیا گیا تھا تو پہچان نہیں ہو پا رہی تھی کہ کون سا لاشا حسین کا ہے کون سا لاشا کس کا ہے. تو بے سر لاشیں وہاں پر تھے. اس طرح سے حبیب ابن مظاہر کو جو امام حسین السلام نے خط لکھا تھا، اس خط میں بھی انہوں نے پہلے امتحان لے، جب کوفہ میں خط پہنچا تھا نا تو انہوں نے امتحان لینا چاہا تھا. جب وہ خط آیا چوما آنکھوں سے لگایا، بچپن کے دوست کا خط تھا. تو زوجہ حبیب ابن مظاہر نے پوچھا تھا کہ یہ کس کا خط آیا؟ کہ حسین کا خط آیا، مدد کے لیے بلایا. کہ کیا ارادہ ہے؟ کہ سوچ رہا ہوں کیا کروں. تو اس وقت حبیب ابن مظاہر کی زوجہ نے اپنے زیورات لائیں اور کہا کہ یہ تم رکھو، میں جاتی ہوں حسین کی مدد کے لیے. آج یہ وقت آ گیا ہے کہ حسین نواز رسول تمہیں خط لے کے اور تم سوچو گے کہ تم جاؤ یا نہ جاؤ. کہا نہیں میں فقط تمہارا امتحان لینا چاہتا تھا کہ تم کس راستے پر ہو تاکہ کوئی خبر کہیں آگے نہ پہنچ جائے. تو یہ جو کربلا میں اصحاب امام حسین کے خانوادے کی عورتیں تھیں، ان کا ایسا کردار ہے کہ کسی کی زوجہ کسی کی ماں انہوں نے ایسی شہادت اور قربانی پیش کی ہے کہ وہ سرخرو ہو گئیں حسین کی ماں فاطمہ الزہرا السلام علیہا کے سامنے.